اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو میری آیتوں کو جھوٹ مان رہا ہے یا اس آیتوں کو نہیں مان رہا، یعنی اس کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں بتائی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بھی ظالم ہے۔ یعنی جو قرآن کی آیات کو جو نہیں مان رہا ہے وہ ظالم ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ہی بتا رہے ہیں، آگے ان کے لیے تقدیر میں جو حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ انہیں پہنچے گا۔ یعنی دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزمائش کا طریقہ رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو اس کی تقدیر میں یا جو کام کر رہا ہے اور اس کام کے بدلے میں جو اس کا حصہ بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا کریں گے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بت پرست ہیں، ہندو لوگ ہیں یا سکھ ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، لیکن اس کو وہ جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کا وہ صلہ اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کا تقاضا ہے کہ جو جس طرح کا کام کرے گا اس کو اس طرح کا صلہ ملنا ہے۔ تو یہی آیت وہ شو کر رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں نے جو جس طرح کا کام وہ کر رہا ہے، پھر اس کے بدلے میں جو تقدیر میں اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے بدلے اس کو یہ ملنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے دنیا کی زندگی میں اس کو وہ عطا کروں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے ان سے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ مشرک کے لیے بتا رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہوتا ہے، بلا رہا ہوتا ہے، اپنے کام کا ہیلا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے صدقے اور وسیلے سے جو اس کام سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو دنیا کی زندگی میں جو کام کر رہا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عطا کر رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے پھر اس مشرک سے پوچھیں گے کہ جن کو آپ اللہ کا وسیلہ سمجھ کے پکار رہے ہوتے تھے زندگی میں، اب بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں، اب ان کو بلا لو۔ تو پھر وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ کیا جواب دے رہے ہیں، یہ ہمیں قرآن بھی بتا رہا ہے۔ وہ کہیں گے وہ سب تو مجھ سے گم ہو گئے، یعنی ان کا جواب یہ ہوگا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ دنیا کی زندگی میں تو جس طرح وہ لوگ کرتے تھے میں بھی کرتا رہتا تھا، اب وہ کہاں ہے مجھے علم نہیں ہے۔ کہ دیکھیں کہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے نا، تب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جس کو میں علی کو، ولی کو، پیر کو، مرشد کو، کلندر کو، بھٹائی کو، جس کو پکار رہا تھا وہ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو نبی کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کسی کے وکیل نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں، یہ سارا کام خود اللہ کر رہا ہوتا ہے اور وہی چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے اسی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے، حقیقت میں وہ منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں نا کہ وہ مجھ سے گم ہو گئے، یہ اپنے خلاف خود ہی گواہی دے رہے تھے کہ وہ تو چلے گئے، وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نہیں آتے ہیں، میں تو ایسے ہی پکار رہا تھا جس طرح باقی لوگ پکار رہے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت میں یہی کہ یہ منکر ہیں، کافر ہیں، یہ انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ فرمائے گا جنوں اور انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو کہیں گے کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی گروہ اس طرح کے کام کر رہے تھے تیری طرح کے،
تم ان کے ساتھ دوزخ میں شامل ہو جاؤ۔ یہ ایک گروہ ہے کافر کا، مشرک کا، جو پچھلے گزر گئے، جو آگے گزرنے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ جمع کر لینا ہے۔ اسی لیے جنت میں صرف مسلمان ہوگا، چاہے وہ کسی بھی نبی کو ماننے والا ہو، اسی کے طریقے پر عمل کرنے والا ہو، باقی سارے دوزخ میں گھومیں گے پھریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے ہر گروہ جب داخل ہوگا تو اپنی ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ سب وہاں کٹھے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایک گروہ داخل ہوگا تو دوسرا گروہ جب اس میں داخل ہوگا تو پہلے والے گروہ پر لعنت کرتا جائے گا کہ میں اس کی وجہ سے پھنس گیا۔ ایسے ایک دوسرے پر لعنتیں لگاتے جائیں گے اور دوزخ میں چلتے جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں یہاں بھی دنیا کے اندر بھی کوئی کسی کی وجہ سے پھنس جاتا ہے نا، تو کہتا ہے یار مجھے تو فلاں بندے نے پھنسا دیا تھا، میں تو یہ کام کرنے والا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح یہ لعنتاں جو ہے نا، یہ دوزخ میں بھی چلتی رہے گی ان لوگوں کی، کیونکہ یہ دیکھا دیکھی اپنے باپ دادا بزرگوں یا جس کو اپنے سجن اور رشتہ دار سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی اس طرح ایک دوسرے پر لعنتیں ہی لگاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہاں سب کٹھے ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں کہیں گے پروردگار یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ یعنی جو پیچھے والے لوگ ہیں، وہ جو پہلے داخل ہو گئے تھے، جو ان کا باپ داداؤں کے حساب سے آتا، جو اپنے باپ داداؤں سے سنائی چلتی ہوئی چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی وہ یہی کہیں کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پھنسایا تھا، انہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اسی لیے انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے دے۔ یعنی ان کو جو ہے دوزخ کا دوہرا عذاب دے دے، 2 گنا زیادہ عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ فرمائش کریں گے کہ یا اللہ ان کی وجہ سے ہم یہ ہوئے تھے، تو ان کو 2 گنا عذاب زیادہ دینا ہم سے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے، ارشاد ہوگا تم سب کے لیے 2 گنا عذاب زیادہ ہے مگر تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ صرف ان کو مگر تمہیں بھی 2 گنا عذاب زیادہ ہے۔ یہ جو دوزخ کا عذاب ہے نا، وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہے، آپ اسی میں رہو گے، سب کے لیے وہی ہے، آپ اس میں سے رہو۔ اس پر اگلے پچھلوں سے کہیں گے، یعنی پہلے جو اس طرح کے کام کر کے گزر گئے وہ بعد میں آنے والے لوگوں سے کہیں گے تو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی وہ ان کو کہیں گے کہ آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے، آپ نے ہمارے طریقے کو اختیار کیا اور ابھی دوزخ میں پڑے رہے ہو۔ آپ صحیح مسلمانی والا طریقہ جو رسول بتاتے تھے، جو ان کی کتابیں بتاتی تھی، اگر وہ استعمال کرتے تو آپ بچ جاتے۔ اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ قرآن کو فالو کریں، اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو مت فالو کریں۔ یہ 13، 15، 17، 27 یہ کچھ نہیں ہے، بات وہی حق ہے جو قرآن کہتا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کسی کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ سو چکھو اپنے کیے کی پاداش میں عذاب کا مزہ۔ پھر وہ لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ نے جو عمل کیے تھے ان کے بدلے میں ابھی یہ عذاب آپ کو ملنا ہے، اور ابھی آپ بھی ہمارے ساتھ یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قطعی ہے، یہ بالکل فل اینڈ فائنل بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ نہیں کہ کسی کے آسرے پہ لگ کے آپ نڈر بن کے جو اپنے کام کر رہے ہیں، جو بھی آیا جہاں سے بھی ملا کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی گنجائش تک آپ نہیں چھوڑتے ہو، اور نہ آپ کو توفیق ہوتی ہے کہ آپ قرآن کی سائڈ پہ آ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے قطعی کر دیا ہے،
کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، قرآن کو جھٹلایا ہے اور تکبر کیا ہے، بڑائی کر کے اس سے منہ موڑ لیا ہے، تو یہی تو بڑائی کرتے ہیں لوگ۔ جب کسی کو سفارشی مل جاتا ہے تو پھر بڑائی اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم آسمانوں کے دروازے نہیں کھولیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے۔ یہ محاورتاً اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، کیونکہ یہاں محاورہ یہ دنیا کے اندر بھی استعمال ہے۔ جو کوئی کام ناممکن ہوتا ہے، کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کام تب تک نہیں ہوتا جب اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزرنا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کام بھی بالکل ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑے، ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ مجرم ہیں، ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہیں، ان کو ہلکا پن لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو نیچے بھی دوزخ کا اوڑھنا ہوگا، یعنی آگ میں رہے گا، اوپر بھی اس کو آگ کی ہی گرمی ملے گی، اس کا اوپر رہنا بھی وہی ہوگا اور نیچے بچھونا بھی آگ ہی آگ ہے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں کی رنجش ہم نکال دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظالموں کی سزا ہے کہ ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو ہم جنت دیں گے، اور ہر بندے سے اس کی طاقت کے مطابق حساب کتاب لیا جائے گا۔ یعنی جس کی جتنی طاقت تھی وہاں دنیا کے اندر، اہلیت تھی، حیثیت تھی، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر ہم نے جنت میں بھیجنا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اگر کسی کی مسلمان کی آپس میں کوئی رنجش ہو گئی ہے کسی بات پہ بھی لے کر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی رنجشیں ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے، بالکل ان کو پاک و صاف رکھ دیں گے ایک دوسرے کے لیے۔ اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جنت میں داخل کر لیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جنہیں ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی۔ یعنی وہ پھر یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں گے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستے کی ہدایت بخشی، یہ صحیح راستہ بتائے گا، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جو صحیح راستہ بتائے گا۔ کوئی آپ کو پیر راستہ صحیح نہیں بتائے گا، جس طرح وہ حضرت علی کے اقوال کو بندہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں احادیث میں بھی ضعیف احادیث بھی ہیں اور من گڑت احادیث بھی ہیں، موضوع بنی ہوئی۔ لوگوں نے احادیث کے ساتھ بھی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوالوں کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، لیکن یہ قرآن ہے جو بالکل حق اور سچ اور برحق ہے، جو ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، اور اگر ہم کو اللہ ہدایت نہ بخشتا تو ہم یہ راستہ خود نہیں پا سکتے تھے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کوئی کے ذریعے ہی بندہ جو ہے نا وہ صحیح منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم یہ ویڈیو یہاں کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں ہم کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔